السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں، آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دور نازل فرمائے، 4 دور سے بنی اسرائیل گزری ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی 4 دور گزریں گے، اور حضرت نے تو یہاں تک کہا کہ ابھی جو موجودہ دور چل رہا ہے وہ آخری اور چوتھا دور ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت ہی کے زبانی کہ حضرت نے اس کی کیا وضاحت فرمائی اور کیا تفصیلات بتلائی۔ پچھلی مجلس میں بھی جو میں یہاں پر حاضر نہیں تھا، بیماری میری کچھ ایسی حالت بگڑ گئی تھی کہ میں نہیں آ سکا تھا، اور دور بیٹھ کر میں نے بیان کیا تھا۔ اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ چھٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ بالکل اس بات پر یہ بندہ قسم کھا سکتا ہے کہ روزانہ اللہ کی فہرست میں نام لکھے جا رہے ہیں، فلاں ابن فلاں مرتد، فلاں ابن فلاں دجال کا ساتھی، فلاں ابن فلاں کفر کا ساتھی، فلاں ابن فلاں یہ باطل والوں کا مددگار، فلاں لڑکی بنت فلاں یہ جہنمیوں کے قافلے کی سالار۔ یہ سب ترتیب ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، اور ادھر دوسری فہرست بن رہی ہے، فلاں ابن فلاں امت مسلمہ کا جاباز سپاہی، فلاں ابن فلاں وفادار، فلاں ابن فلاں یہ ثابت قدم رہنے والا رہے گا۔ یہ موجیں اس سے ٹکرائیں گی، طوفان اس کے اوپر آئیں گے، مگر اس کے ایمان میں ہر لمحے ترقی ہو، یہ جمع رہے گا، یہ دوسروں کے جمانے کا سبب بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اس پر عمل کرنے والا بنے گا، فلاں ہزاروں کے ثابت قدمی کا سبب بنے گا، فلاں کا ایمان جتنے زیادہ سخت حالات آئیں گے اتنے ہی مضبوط ہوگا۔ مردوں کی بھی فہرست، عورتوں کی بھی فہرست، جوانوں کی بھی فہرست، عورتوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی فہرست، سب کی فہرست بن رہی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آخری فیصلے سے پہلے سب کو ملا جلا رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یوم الفصل آتا ہے، حتیٰ جب اذا التقى الجمعان کا وقت آتا ہے، جب 2 گروہ الگ الگ کر دیے جاتے ہیں، وہ وقت آتا ہے، خالص مومن والے ایمان والے لوگ اور کفر اور ظلم والے، جب ان کے ٹکراؤ کا اور فیصلہ کن ٹکراؤ کا وقت آتا ہے۔ میں اس سے زیادہ کتنی صاف لفظوں میں اور عرض کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر سے نفاق والوں کو نکال کر پھینک دینا ضروری سمجھتا ہے، بالکل وہ الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آخری جو فتح ہوتی ہے وہ ملے جلے مجمع کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب بنو اسرائیل کی زندگی کا چوتھا دور تھا، جس قسم کا چوتھا دور آج کی امت مسلمہ پر چل رہا ہے، ایک دم کاربن کاپی ہے، ایک دم کاربن کاپی۔ وقت زیادہ لگ جائے گا اگر میں ان چاروں دوروں کی تفصیلات سناؤں گا۔ بنو اسرائیل کی زندگی میں بھی 4 دور آئے تھے، ہماری امت کی زندگی میں بھی 4 دور آ چکے، یہ چوتھا دور ہے۔ ان کی چوتھے دور میں بھی بالکل وہی ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں شدید، جہاں جہاں بنو اسرائیل آباد تھے، ان کے دشمن ان کو سر کچل رہے تھے، خون بہا رہے تھے، جان مال عزت آبرو لوٹ رہے تھے، تتر بتر ہو گئی تھی وہ قوم، شیرازہ بکھر گیا تھا، ساری دنیا سے ڈری ہوئی تھی وہ، اور ان سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب پھر اس کے بعد یہ دور بھی ہمیشہ نہیں چلتا، ایک مدت تک چلا، پھر اس قوم کے اندر کچھ بیداری آئی، شعور جاگا، کچھ سمجھدار باشعور لوگ، اور وہ اپنے وقت کے نبی کے پاس آئے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا۔ لمبی آیات کا سلسلہ ہے، ایک تاریخی واقعہ قرآن ہم تک پہنچاتا ہے، قصے کہانی سنانے کے طور پر نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اسی قسم کے حالات تم پر بھی آئیں گے۔ اس وقت کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب بہت زیادہ ظلم حد سے آگے بڑھ گیا، اور پھر ان کے اندر کچھ شعور جاگا، تو اس وقت اس قوم کے کچھ باشعور افراد اپنے وقت کے نبی کے پاس آئے
اور انہوں نے یہ کہا کہ اب کوئی اجتماعی ایک نظم مقرر کیجئے، کوئی ہماری قیادت مقرر کیجئے کہ جس کے پیچھے چل کر ہم یہ ظلم کے چکر سے نکلے اور انصاف کا نظام قائم کریں۔ تو نبی نے پہلے تو یہ کہا کہ دیکھو، جب تم کو مقابلے کے میدان میں اتارا جائے گا تو مجھے بہت شک ہے کہ تم جم پاؤ، تم بزدل ہو گئے ہو، تم آرام پسند ہو گئے ہو، تمہاری عادتیں بگڑ گئی ہیں، تو تم جھیل نہیں پاؤ، بھاگ کھڑے ہو۔ قوم کے ان باشعور لوگوں نے جواب دیا کہ کب تک ہم لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے؟ تنگ آمد بجنگ آمد، بہت ہو گئے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اپنے وطنوں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادیں ہم سے چھین لی گئیں، کب تک ہم تماشائی بنے رہیں؟ آپ ہم کو منظم کیجئے اور حکم دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے وہ نبی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب جو حکم ہو۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ جو طالوت نام کا شخص ہے یہ آج سے تمہارا قائد مقرر ہوتا ہے، آج سے یہ تمہارا رہبر ہے، اب اس کے پیچھے تم کو اس جد و جہد میں قدم بقدم آگے بڑھنا ہے جس کی درخواست لے کر تم میرے پاس آئے۔ مجھے سنانا صرف یہ ہے کہ بہت اچھا، قوم نے کہا بہت اچھا، اور ایک مجمع طالوت کے ساتھ آ گیا، عہد معاہدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی، اور طالوت کی قیادت میں قوم نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب تک نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، مجمع ایک ساتھ چلتا رہا۔ اب راستے میں کچھ ایسا وقت پیش آیا کہ پانی ختم ہو گیا تھا، لوگ سب پیاسے تھے، بڑے بے چین تھے، اور یہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوم کو تربیت دینی پڑتی ہے، قوم کو سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی تربیت دینی پڑتی ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام علماء بڑے شوق سے لیتے ہیں، مزے سے ان کی سیرت پڑھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جب انگریزوں کے خلاف انہوں نے امت مسلمہ ہندیہ کو، دوسری اور قوموں کو ساتھ لے کر میدان میں اتارا تھا، تو کیسی سخت ورزشوں سے، ایکسرسائزز سے، اور کیسی سخت قسم کی تربیتی پروگراموں سے وہ گزارتے تھے۔ لوگ اصلی خانقاہوں کو زمانہ ہوا بھول چکے۔ اصلی خانقاہیں وہ نہیں ہوتی جہاں صرف واز ہو، رونا دھونا ہو، یہ صرف وہ خانقاہیں نہیں، یہ بالکل میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ایسی جگہوں کو اصلی خانقاہ کہا جا سکے۔ اسلامی تاریخ میں خانقاہوں کے کردار سے کوئی پکا ناواقف آدمی ہی کہہ سکتا ہے۔ الحمدللہ اس عاجز نے بچپن سے ان خانقاہوں کی تاریخ پڑھی ہے جہاں قوم کو مردگی سے نکال کر زندگی کا سبق سکھایا جاتا ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھیڑ بڑھتی نہیں بلکہ بہت کم ہو جاتی۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت پہ جس وقت پکارے جاؤ۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ لگاتار 90 دن کے روزے رکھوائے جاتے تھے۔ جس دن سے آیا سالک خانقاہ میں اپنی اصلاح کے لیے، اگلے 3 مہینے تک مسلسل روزے رکھنا ہے، اور سحری میں اور رات کے کھانے میں آئس کریم نہیں ملتی تھی، بڑھیا بڑھیا کھانے نہیں ملتے تھے، فروٹس نہیں ملتے تھے، شربت روح افزا۔ اب اگر یاد دلاؤں گا تو آگے کے لوگ بھی پیچھے دیکھیں گے کہ اٹھ کر کم سے کم پانی پینے کا راستہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں ضرور یاد دلاؤں گا کیونکہ کوئی نہ کوئی رشتہ میرا بھی طالوت سے لگتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ دیکھیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک اور لازمی طور پر حکم دیتے تھے ہر سالک کو، پہلے صبح کے وقت میں
اشراق کے بعد کی دھوپ میں چلنے کو کہتے تھے ننگے پیر، تپتے ہوئے پتھروں کے فرش پر چلو. پھر دوپہر کی دھوپ میں چلنے کو کہتے تھے 12 بجے دوپہر سے لے کر 2:30 بجے تک 2.5 گھنٹے ننگے پیر پیدل چلواتے تھے. یہاں لوگوں کو مراقبے میں نیند آ جاتی اور پھر چاہتے ہیں کہ سلوک کے آخری مقام پر حضرت پہنچا دیجیے. سنا ہے بس توجہ ڈالتے ہیں بزرگ اور سب ہو جاتا ہے. سب بکواس، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. ابو جہل پر اللہ کے رسول کی توجہ نے کیوں اثر نہیں کیا؟ ابو لہب پر اللہ کے رسول کی توجہ نے کیوں نہیں اثر کیا؟ اور سب کو چھوڑو، ابو طالب سے زیادہ حضور کی توجہ تھی کسی پر؟ کیوں اثر نہیں؟ صرف اس لیے کہ ابو طالب آمادہ نہیں ہو سکے آرام کی اور لیڈرشپ کی زندگی کو چھوڑ کر تکلیف کی زندگی کو اختیار کر. یہ ہمت نہیں کر سکے. چنانچہ حضور نے صاف فرما دیا اپنے چچا سے، یا عما اخترت النار علی العار. دنیا میں کوئی آپ کو کچھ کہے نا، یہ آپ کو برداشت نہیں ہے، جہنم آپ کو برداشت ہے. اپنے چچا تک سے کہہ دیا جن کا بے حد ادب کرتے تھے اللہ کے رسول. لیکن آخری جملہ آپ کی زبان سے یہی نکلا، عما اخترت النار علی العار. اللہ کرے یہ حالات ہمارے اندر ایک نئی زندگی، نئی ہمت اور نئے عزم و حوصلے پیدا کرنے کا سبب بنے. ہم اپنے قرآن مجید سے اور زیادہ چمٹیں. اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت کی دعائیں مانگیں. کہہ دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے.